نرسنگ ڈیفینیشنز بائی اسکالرز. یہاں ہمارے پاس ٹوٹل 5 ڈیفینیشنز ہیں، مختلف اسکالرز نے کی ہوئی ہے، بہت امپورٹنٹ ایمسیکیوز کے حوالے سے. فار ایگزامپل یہ پہلا والا ہمارے پاس ڈکشنری کا ڈیفینیشن ہے، دوسرا فلورنس نائٹ اینگل نے کیا ہوا ہے، اور تیسرا ورجینیا ہینڈرسن نے، اور چوتھا امریکن نرسز ایسوسیشن (ANA) نے کیا ہے، اور پانچواں لاسٹ ون WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 5 ڈیفینیشنز ہیں، اور اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے آپ کی نرسنگ کیریئر کے لیے بھی اور ایمسیکیوز کے حوالے سے بھی. آپ سوچیں گے کہ اس میں ایمسیکیوز کس طرح آئیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے، وہاں پر یہ دیا گیا ہوگا کہ یہ کس نے کیا ہے، یا کہ تو ہمارے پاس ڈکشنری کا ڈیفینیشن ہے تو وہاں پر ڈائریکٹ ڈیفینیشن آئے گا، یا ڈیفینیشن میں سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ آئیں گے کہ یہ پوائنٹ کس نے ڈسکس کیا ہے، کون سے اسکالر نے یا آرگنائزیشن نے. تو آئیے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. نرسنگ ڈیفینیشن بائی اسکالرز. To understand what is nursing is, one must define the word. Many definitions exist, some of which mispresent the complex knowledge and skills of the profession nursing. اس طرح بہت سی نرسنگ ڈیفینیشنز مختلف اسکالرز آرگنائزیشن نے کی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس ڈیفینیشن کو ڈسکس کرنا ہے، یا اس پر ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے جو کہ اتھینٹک ہو، جو کہ مس پریزنٹ نہ کرتا ہو نرسنگ کو. فار ایگزامپل ہمارے پاس آگے جا کے ہم ڈسکس کرنے والے کہ کون سے ہمارے پاس اتھینٹک ہے، امپورٹنٹ ہے، اور کون سے مس پریزنٹ ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک کامن ڈکشنری کا ڈیفینیشن ہے. اگر آپ کسی ڈکشنری کو دیکھ کے واٹ از نرسنگ، وہ آپ کو آنسر کرے گی کہ a person usually a woman trained to care for the sick. وہ ٹرین وومن جو کہ کسی بھی سک پرسن کو کیئر پرووائڈ کرے، ہیلپ دے، اس کا خیال رکھے، اس کو ہم نرسنگ کہتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن ڈائریکٹلی آ سکتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یہ سمپل ڈکشنری کا ڈیفینیشنز ہے. آگے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فلورنس نائٹ اینگل والے ڈیفینیشنز کو. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، انہوں نے 100 ایئرز ایگو پہلے کیا ہے. وہ کہتی ہے چونکہ انہوں نے انوائرمنٹ پر بہت زیادہ فوکس کیا تھا، فیل کیا تھا کہ انوائرمنٹ تو بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کسی بھی سک پرسن کو ریکوری میں. تو انہوں نے انوائرمنٹل تھیوری میں ڈسکس کیا کہ دی ایکٹ آف یوٹیلائزنگ دی انوائرمنٹ آف دی پیشنٹ ٹو اسسٹ ہم ان ہز ریکوری. پیشنٹ کے آس پاس انوائرمنٹ کو اس طرح یوٹیلائز کرنا تاکہ اس کو جو پرابلم ہے وہ ریکور ہو سکے، اس کا جو ڈیزیز ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نرسنگ. تو جب بھی انوائرمنٹ کی بات آئی نا تو آپ لوگ نے سمجھنا ہے کہ یہ ڈیفینیشن کس کا ہے، فلورنس نائٹ اینگل کا ہے. تو 2 پوائنٹ تو آپ کو سمپل ڈسکس کے ہو گئے. ورجینیا ہینڈرسن ڈیفینیشنز. یہ بھی ایک فیمیل سائنٹسٹ ہے، نرس ہے یا تھیورسٹ ہے. یہ پھر بعد میں فلورنس نائٹ اینگل کے بعد ہی بعد میں آتی ہے، اور یہ کہتی ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرتی ہے کہ دی یونیک فنکشن آف دی نرس از ٹو اسسٹ دی انڈیویژول سک اور ویل in the performance of those activities contributing to health or its recovery to peaceful death. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتی ہے کہ جب بھی کسی پرسن، چاہے وہ سک ہو یا سک نہ ہو، اگر آپ ان کو اس طرح کیئر پرووائڈ کرے، ہیلپ دے کہ وہ اپنے ڈیلی لائف نارمل ایکٹیویٹی میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، یا بالکل اچھی طریقے سے نارمل لائف ڈیلی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نرسنگ. تو یہ پیسفل ڈیتھ، یعنی کہ اس کو مرنے تک یا ڈیورنگ ڈیتھ جو لاسٹ اسٹیجز ہوتے ہیں، تو پیسفل ڈیتھ کو تک جب آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو ہم نرسنگ کہتے ہیں، تاکہ جب بھی وہ مرے وہ اچھی بالکل فیس کے ساتھ مرے، تکلیف میں نہ مرے. اگر اسے کوئی ڈیزیز ہو، یا اگر وہ کسی ایج کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ مسئلہ ہو لائف کے آخری سٹیج میں، تو پیسفل ڈیتھ کے بارے میں کس نے بات کی؟ ورجینیا ہینڈرسن نے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ سک اور ویل دونوں پرسن کے بارے میں بات کریے. فار ایگزامپل اگر وہ سک ہو تو وہ تو ویسے بھی آپ کیئر پرووائڈ کرتے ہو، لیکن اگر وہ ویل ہو، فار ایگزامپل اگر وہ بوڑھی ایج میں پہنچ گیا، تو پیسفل ڈیتھ کے لیے بھی آپ اس کا اچھی طریقے سے کیئر کریں گے، خیال رکھیں گے. that he will perform the independently adhere necessary strength, will or knowledge. تاکہ وہ اپنی ڈیلی لائف ایکٹیویٹی بالکل اسٹرینتھ، پاور کے ساتھ پرفارم کریں انڈیپینڈنٹلی. انڈیپینڈنٹ بات بھی کس نے کی؟ ورجینیا ہینڈرسن نے. 2 بات امپورٹنٹ، پیسفل ڈیتھ، انڈیپینڈنٹ. تو یہ دونوں اس کے اپنے ساتھ نوٹ کیجیے. adhere necessary strength, will, knowledge and to do this in such way to help him again independence as rapidly as possible. تو چاہیے ایک نرس کہ وہ کسی بھی پرسن کو اس طرح کیئر پرووائڈ کرے، ہیلپ دے، تاکہ وہ پیسفل مرے. یا اس کے علاوہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹی
इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करे। बस ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने नोट करनी है, इससे एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। किसने कहा? वर्जीनिया हेंडरसन ने। एनए क्या कहती है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है। ये एमसीक्यूज भी कई बार आए पास पेपर में कि एनए स्टैंड फॉर व्हाट? अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, अमेरिकन नर्सिंग नहीं, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। ये आप लोगों ने बिल्कुल रटा करना है। और कब किया ये डेफिनेशन? 1980 में। ओके, क्या कहती है? पब्लिश दिस डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग, नर्सिंग इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स है। देखिए, नर्सिंग डेफिनेशंस आगे मॉडिफाई होते जा रहे हैं, इम्प्रूव होते जा रहे हैं, ऑथेंटिक होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1980 में एनए कहती है कि जब भी नर्सिंग हमारे पास वो प्रोफेशन है जब आप किसी ह्यूमन की जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, कोई डिजीज़ होते हैं या कोई एक्टिविटी होते हैं, उनको आप डायग्नोस करें किसी प्रॉब्लम को और उसको आप ट्रीट करें टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है यानी कि एक्चुअली वो किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल उसको इन्फ्लुएंजा है या डायसेंट्री है या डायरिया है, तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ, एक्चुअल प्रॉब्लम डिजीज़ हुआ। और जो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स है आगे जाके जो होने वाली होती है, फॉर एग्जांपल थोड़े थोड़े साइन सिम्टम्स उसमें आने स्टार्ट होने लगते हैं, तो फिर उसको हम पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि बाद में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम है, इसको डिजीज़ है, पोटेंशियल आगे आने वाली प्रॉब्लम उसको हम पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं। तो इन्हें क्या क्या कहते हैं कि जब भी आप किसी एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोस करें कि हाँ ये प्रॉब्लम तो या स्टार्ट है या स्टार्ट होने वाला है, फिर आप उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज यानी ह्यूमन एक्शंस को, तो उसको हम कहते हैं नर्सिंग। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ह्यूमन के हवाले से किसने बात की? एनए ने। और इसके अलावा एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम की बात किसने की? एनए ने, नॉट वाई एनए, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है। और कब हुआ था ये डेफिनेशन? 1980 में। ये भी अपने साथ नोट कीजिए। ओके जी, सर्टेन थीम्स आर कॉमन टू मेनी ऑफ दिस डेफिनेशन। नंबर 1, नर्सिंग इज केयरिंग। तो इन सारे थीम क्या है, इनका सारा जो मेन जो समरी है इन डेफिनेशन की, आगे WHO का भी आने वाला है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो इनके डेफिनेशन का क्या मतलब है कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशनल है जो कि आप लोगों ने केयर प्रोवाइड करना है, ख्याल रखना है। नर्सिंग इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है। आर्ट का मतलब ये होता है कि अच्छी तरीके से, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन, आइडेंटिफाई, डायग्नोस करना है, फिर ट्रीटमेंट देना है एक प्रॉपर चैनल, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक। नर्सिंग इज़ अ साइंस। आप नर्सिंग में इन्वेंट कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं, और ये एक साइंस है, ये कोई रटी हुई चीज़ ही नहीं है, बल्कि समझना होता है। नर्सिंग रिसर्च भी होती है इसमें बहुत ज़्यादा। नर्सिंग इज़ एन क्लाइंट सेंटर, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। नर्सिंग इज़ अ डे सेंटर, क्लाइंट सेंटर। क्लाइंट सेंटर फोकस किस चीज़ पर होता है? क्लाइंट पर। नर्सिंग इज़ अ होलिस्टिक, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। इंडिविजुअल क्या कहते हैं, वन सर्टन फोकस नहीं है एक चीज़ पर, होलिस्टिक है। पूरी बॉडी में जब कोई नॉर्मल चेंजेस आ जाते हैं या पोटेंशियल आगे आने वाले होते, तो उसको क्या करता है? इज अ होल देखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं कि क्लाइंट सेंटर है, हॉस्पिटल सेंटर नहीं है, क्लाइंट सेंटर है। और नर्सिंग इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच है, पूरी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरी ह्यूमन बॉडी में जब हम ट्रीट प्रोवाइड करते हैं, डायग्नोस करते हैं, इसको हम होलिस्टिक अप्रोच करते हैं, कहते हैं। नर्सिंग इज़ अ हेल्पिंग प्रोफेशन है, ये एक हेल्पिंग प्रोफेशन है। तो ये हमारे पास थीम है सारे डेफिनेशन का मेन समरी। और नर्सिंग डेफिनेशन WHO ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं नर्सिंग के हवाले से, ये हमारे पास। फिर आगे हमारे पास टाइप्स आते हैं। ओके जी, नर्सिंग डेफिनेशन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप लोगों को पता है 1947 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। 1947 में मेरे ख्याल में, जी हाँ 1948 में, ये फिर आप सर्च करना, सॉरी अभी भूल गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग encompasses autonomous and collaborative care of the individual of all ages, families, groups and communities, sick or well and in all settings। देखिए अभी डेफिनेशन को और भी ऑथेंटिक किया गया कि नर्सिंग एक इस तरह ऑटोनोमस, खुद मुख्तार प्रोफेशन है,
کسی کی اور ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ایک خود مختار پروفیشنز ہے، کولیبریٹو، ایک دوسرے کے ساتھ ادھر ٹیم ورک کرتی ہے. اور پھر وہ کیا کرتی ہے یہ نرسنگ کا، پھر وہ سارے ایج کے انڈیویجول کو کیئر پرووائڈ کرتی ہے، چاہے وہ ایک انڈیویجول ہو، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ کمیونٹی ہو، چاہے وہ کس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سکھ ہو یا ویل ہو. اینڈ ان آل سیٹنگ، سارے سیٹنگ میں ہر ایک جگہ پر. تو یہ تو آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کس نے یہ بات کی ہے، فیملیز، گروپس، کمیونٹیز. ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا جیسے کہ پچھلی ڈیفینیشن میں کیا گیا تھا، اس کو مزید اوپنلی ڈسکس کیا گیا کہ ایک آٹونومس ہے، کولیبوریٹیو، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہوئے. آل انڈیویجول آف ایجز، ہر ایک انڈیویجول ایج کو یہ ٹریٹمنٹ، یہ کیئر پرووائڈ کیا جاتا ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہو، چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، اور فیملیز، گروپس، کمیونٹیز، سکھ اور ویل. ان آل سیٹنگ اٹ انکلوڈ دی پروموشن آف دی ہیلتھ. یہ بھی اپنے ساتھ نوٹ کیجیے، پروموشنز یعنی کہ پروموٹ کرنا، آگے مزید ایڈوانس کرنا آف ہیلتھ اینڈ پریونشن آف دی ایلنس، اور ڈیزیز کو پروینٹ کرنا، چاہے وہ آنے والی ڈیزیز ہو یا بالکل ایٹ اے ٹائم ڈیزیز ہو. اینڈ کیئر آف دی ایل، اور ایل پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنا، ڈسیبل چاہیے یا ڈسیبل ہو یا ڈائنگ پیپل، یا اگر وہ اسپیسیفک ایج پر پہنچو، اگر وہ مرنے والے ہو. تو یہ ساری چیزیں کس نے ڈسکس کی ہے؟ WHO نے. تو یہ آپ لوگوں نے ضرور اس ڈیفینیشن کو اپنے ساتھ لکھ لینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ فیملیز، گروپس، کمیونٹیز، ہیلتھ پروموشن، ڈیزیز پریونشن اور ڈسیبل اور ڈائنگ پیپل کو کیئر جب پرووائڈ کیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں نرسنگ. دس از کالڈ نرسنگ. اوکے جی، انڈرسٹینڈ ڈیئرز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائپس آف دی نرسنگ ایجوکیشن پروگرامز. ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ نرسنگ میں کیا صرف BSN ہے، بیچلر آف، یعنی کہ صرف نرسنگ میں صرف بیچلر ہوتا ہے؟ نہیں، نرسنگ میں بہت زیادہ آگے چل کر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آگے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں.